وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 8 حصہ اول. آج کا موضوع کیا دنیا ہی ہماری منزل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے. سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یقین ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ، اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ. نورہم یسعی، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، بایمانہم، اور ان کے دائیں طرف. یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، توبہ کا تذکرہ ہے آج کے سبق میں. گزشتہ سبق میں تو کافروں سے یہ کہا گیا کہ اے کافروں، عذر آج تمہارے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جس یقین کے ساتھ تم نے زندگی گزاری انہی اعمال کا بدلہ تمہیں آج دیا جائے گا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صحیح یقین کامل کے ساتھ زندگی گزاریں. آج کا جو آیت ہے اس کا پہلا حصہ یہی ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لو. تو یہ توبہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ توبو اصل میں یہ ہے کہ رجوع کر لو، رجوع کامل سے. توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی چاہنا اللہ تعالیٰ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار. لیکن یہاں لفظ ہے توبہ کا. توبہ کا معنی ہے، یعنی لغوی معنی پلٹ جانا، یعنی انسان پلٹ آئے، رجوع کر لے، واپس آ جائے. اور دیکھیں عام طور پہ تو ہمارا رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے،
اور جو ہمارا اصل جو ہماری منزل ہے اس سے مخالف سمت میں ہمارا رخ بن گیا ہے. یعنی ایک پیدائشی طور پہ ایک ایسا چیز ہو گئی ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ اس ماحول کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، جبکہ ہمارا رخ جو ہے وہ اس کے برخلاف باطن کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ ہم ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم تو دنیا کے نہیں ہیں کہ دنیا والے بن جائیں. یہ بات تھوڑا سا آپ غور کریں نا اس بات پہ. ہم اللہ کے ہیں. آپ خود کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو یعنی موقع آئے تو آپ کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے طرف واپس لوٹنا ہے. یعنی اللہ ہی ہماری منزل ہے اور اللہ سے، اللہ کے ہیں، وہاں سے آئے ہیں اس دنیا میں اور واپس لوٹ کر بھی وہیں جانا ہے. ایک بات جو ہے توبہ یعنی جو خالص رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کو تھوڑا سا اس کی ضروریات کو بھی جان لینا چاہیے. آنے کے مقصد کو جاننا چاہیے، سب سے پہلے اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے اور اپنے آنے کے مقصد کو جاننا چاہیے اور اپنی منزل کو پہچاننا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں اور جو از حد ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے سامنے کرام. زندگی میں کی حقیقی کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور کہ ہم ہیں کون. ایک بات یہ، اور افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا نہیں سوچتے. یعنی ہم اپنی حقیقت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے عام طور پہ، نہ اپنی منزل کے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کچھ سنجیدگی دکھاتے ہیں. سن تو لیتے ہیں، اچھی محفلوں میں آپ بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں، یہ درس مثال کے طور پہ آپ سن رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ نیک بات سننے کے لیے تو بعض اوقات تو تیار بھی نہیں ہوتے لوگ. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ گمراہی کی باتوں کی طرف ہمارا یا دنیا کی باتوں کی طرف زیادہ رجوع ہوتا ہے، زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور جو ہماری حقیقت ہے اس طرف ہمارا رجوع نہیں ہوتا، سننا نہیں چاہتے. ایک بات یہ ہے نہیں سننا چاہیے، اپنی حقیقت کو سب سے پہلے پہچاننا چاہیے، کیونکہ آپ کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. آپ کی حقیقت جو ہے اس کا تعلق اس مٹیریل سے نہیں ہے. یہ بات جو ہے کم از کم اس بات پر آپ یقین کر لیں. لیکن دنیا کی باقی جو بھی مخلوقات ہیں، جو جانور ہیں، جو بھی نباتات ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، بہت سی ہیں، تو یعنی یہ ساری کائنات، اس کا تعلق ظاہر سے ہے. انسان ثقلین کے علاوہ جو بھی باقی مخلوقات ہیں تو اس کا تعلق ظاہر سے ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے. ہماری جو پیدائش ہے اصل میں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. روح، جس کو آپ روح کہتے ہیں، روح کا تعلق جو ہے یہ عالم امر سے ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس کا تعلق جو ہے حقیقی تعلق یہ عالم خلق سے ہے. یعنی یہ مٹیریل ہے، جو بھی ہے ہمارے ارد گرد جو ہے، یا ہم اس وقت جو ہے، یعنی ہماری روح مٹیریل یعنی جو جسم ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، ظاہر سے ہے، مٹی سے ہے. انا خلقناکم من تراب، تمہارا ظاہری ڈھانچہ جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے. اچھا، دوسرا حقیقی جو ہے وہ ہمارا جو اصل وجود ہے، یعنی روح کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں کہ روح تو امر ربی ہے. اب امر ربی کیا مطلب؟ روح کی تھوڑی سی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی آپ کو تھوڑا سا علم دیا گیا. اب وہ تھوڑا سا علم کیا ہے کہ روح کی پیدائش جو ہے آج سے اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہت
زمانوں سے، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے کی اس کی پیدائش ہے یہ بات۔ روح مخلوق ہے لیکن اس سے خالق کا رابطہ جو ہے یعنی بہت قریب کا واسطہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہے وہ تو پہلی تخلیق، پہلا جو اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوا یا نور کا ظہور ہوا تو اس کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی تخلیق فرمائی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب یہ میں کم از کم آپ کو بتا دوں کہ روح کے بارے میں زیادہ ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں کیونکہ اس کا علم ہی محدود ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا رہا ہوں کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر جو ہے روح مفرد ہے، یعنی اس میں پیدائشی طور پہ صفات الہیہ کار فرما ہے، مفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے یکتا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اسی طریقے سے روح ہے۔ روح کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یکتا ہے، بس یہ مفرد ہے، اکیلی ہے۔ ہر روح جو ہے اکیلی ہوتی ہے، اور نہ لم یلد، نہ یعنی اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی چیز اس سے دوسری روح پیدا ہوتی ہے، بس یہ مفرد ہے اور اکیلی ہے۔ مفرد ہے کا مطلب اکیلی ہے، اور اس کا جو ہے ماں باپ کا اس میں وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بس اللہ نے اپنے امر کن سے اس کو پیدا فرمایا ہے، عالم ارواح کو، الارواح جنود مجندہ۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ اللہ نے اس کے متعلق ایک جو فیصلہ کیا ہے دنیا میں کیوں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا محبت سے کہ یہ روح جو ہے مجھے پہچان لے، میرے قریب آ جائے، قریب آ کے میرا دیدار کر لے، قریب آ کے میری ملاقات اس سے ہو جائے، قریب آ کے مجھے پہچان لے، ملاقات ہو جائے اور دیدار ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے ہماری روح کو جو اس نے یعنی انسان کے وجود میں بھجوایا ہے نا، تو اس کی، اور یہ آپ کو معلوم ہے ہم میں دو قسم کی روح ہے، ایک عالم یعنی ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی کا تعلق بھی اسی جسم سے، اسی کائنات سے ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن جو روح ربانی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا یعنی 120 دن کا ہو جاتا ہے بچہ، تو اس وقت وہ روح آتی ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے، مقصود اللہ ہوتا ہے، لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا مقصود نہیں ہوتا، نہ دنیا مقصود ہوتی ہو اس کی، نہ کوئی اور چیز، یعنی اللہ مقصود ہے، غیر اللہ مقصود نہیں ہے، آمد کا مقصد۔ اب جب یہ دنیا میں انسان مطلب آتا ہے، جسم بنتا ہے اور انسان پیدا ہوتا ہے اور یہ شعور سنبھالتا ہے، تو اس کو ایک نامانوس سا واقعات سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جسم اس کا اپنا نہیں ہے، یعنی اس کا روح سے سوائے اس کے کہ یہ ایک جسم میں ڈال دی گئی ہے، اس سے علاوہ کوئی جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات آپ کو ضرور نوٹ۔ اب یعنی زمانے کے رواج کے مطابق یہ جب زمانے میں آنکھ کھولتا ہے نا، دنیا کے زمانے میں آنکھ کھولتا ہے، تو اس کی نظر دنیا پر پڑتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، پھر اختیار بھی دیا ہوا ہے، پھر علم، چونکہ اس میں یعنی اس کو اپنی فطرت پر مجبور نہیں پیدا کیا گیا، اختیار تو یعنی زمانے کے حالات کے مطابق اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہو جاتا ہے، اور ظاہر کو منزل بنا کے یہ چلتا رہتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر پر یقین کر لیتا ہے، اور ظاہر کو اپنی منزل عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، سب
جو بھی ابتدا سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پھر یعنی ظاہر کو یہ منزل بنا لیتا ہے، پھر پیغمبر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی بھیجتا ہے، کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اس کو روشنی کی یعنی روشنی کے یہ ذرائع ہیں، یعنی نور کتاب اور انسان کی شکل میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کتاب بھی نور ہے اور جو پیغمبر ہے وہ بھی علم کی روشنی کے ساتھ بھجواتے، اللہ تعالیٰ بھجواتے ہیں، اور وہ تو باطنی طور پہ تو ہے ہی، نور جو ہے وہ تو ہے ہی، انسان کی باطن تو اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے، اس میں کچھ اتنی بات نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو رجوع کی ضرورت ہے، اور رجوع کیسے کرے گا کہ یہ پیغمبر کی بات سنے گا، رجوع کیسے کرے گا کہ یہ اپنے ذہن و دماغ سے کام لے گا اپنی حقیقت کے بارے میں، پھر پیغمبر سچے پیغمبر کی بات سنے گا، کوئی بھی پیغمبر۔ تو یہ دو ذرائع استعمال کرنے سے اس کو یقین آ جائے گا کہ ہاں میری منزل تو دنیا نہیں ہے، جبکہ مخبر صادق اس کو بتاتا ہے۔ مخبر صادق کون ہے ہمارے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تمہارے لیے دنیا تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اخروی کامیابی، یعنی باطن، تمہیں اللہ تعالیٰ نے باطن کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ باطن مطلب تمہاری روح، تمہاری منزل باطن ہے، ظاہر منزل نہیں ہے تمہاری۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو آج کے انسان نے بھی اپنی ظاہر کو اپنی منزل بنا لی، اب اسے رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک اقبال کا شعر آپ کو میں سناؤں کہ گرچہ تسکین طبع ملت ہے، حب قومی میں آہ کرنا، خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا۔ یہ میں رجوع الی اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم لوگ، یہ بات میں نے اتنی طویل اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ تو ایک دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہماری منزل ظاہر ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، منزل تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، یہ دنیا آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، جتنی بھی دنیا ہو آپ کے پاس وہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے بعد جو وراثت ہے وہ، اور آخر میں یہ اللہ ہی کی ہے، اللہ کی تھی اور اب بھی اللہ کی ہے۔ یہ عارضی طور پہ یہ دیگر ناموں پہ چڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن آخر میں یہ سب کا وارث پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی تھی، اب بھی ہے، لیکن یہ عارضی کچھ نام چڑھائے دیے جاتے ہیں امتحان کے لیے، پھر آپ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مکان میرا ہے اور یہ زمین میری ہے اور یہ کارخانہ میرا ہے اور یہ وہ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ رجوع الی اللہ، آج کا جو مضمون ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رجوع کامل سے اللہ کے حضور تم خالص توبہ کر لو۔ یعنی توبہ کا مطلب دیکھیں، یہاں توبہ کے الفاظ تو ہیں لیکن توبہ کا میں معنی بتا رہا ہوں، توبہ مطلب تائب ہونا، اللہ کے حضور رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، یہ معنی ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ منزل تم نے اپنی اللہ کو یعنی دنیا کی بجائے تم اپنی منزل اللہ کو بنا لو، اور اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لو، جیسا کہ وہ آیت ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو آپ نے اپنا رخ پھیرنا ہے، انی وجہت وجہیہ، یہ اصل میں رجوع الی اللہ ہے، اور یہ رجوع الی اللہ اس کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی میں یہاں افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، سمجھ جائیں تو اس کو مزید سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں، بس وقتی طور پہ ایک محفل میں بیٹھ کے کچھ کیفیات ہو سکتی ہیں،
لیکن اس کے بعد جب وہ محفل ختم ہو جائے آپ کپڑے جھاڑ کے اور وہاں وہ مضمین اٹھا کے ختم کر دیتے ہیں بات۔ رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو ہے آپ جو بھی نیک کام کریں گے وہ باطل ہوگا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے تو رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف، منزل آپ نے دنیا کو بنا لیا ہے کہ دنیا میری آسائشات سے پر ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے، مجھے آسائشات حاصل ہو جائیں اور میں ایک اچھی اور آرام دہ زندگی گزاروں۔ نہیں، اب چلیں فرض کر لیں کسی نے اگر ظاہر کو منزل بنا بھی لیا، اب جو بھی وہ نیک کام بظاہر کرے گا اس میں یہ ہو سکتا ہے نمازیں شروع کر دے، روزے پڑھے، اور یعنی دنیا دار ہوتے ہوئے، دنیا دار سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا یقین دنیا، منزل دنیا، کوششیں ساری دنیا کے لیے۔ اب آپ کے جو بھی نیک اعمال ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی میں مثال اگر آپ کو ایسے دوں کہ آپ منزل تک جبھی پہنچ سکتے ہیں، یعنی اصل تو اعمال ہیں، لیکن اور یہ اعمال جو ہیں یہ ایک قسم کا سفر ہے، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے تو آپ کے جو سفر ہے وہ تو رائگاں ہوا۔ یہ جسم کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ ایک سفر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہ کیا، رجوع الی اللہ نہ کیا، تو آپ کی زندگی تو ضائع ہو گئی، آپ نے فضول زندگی گزار دی، باطل مقاصد کے لیے آپ نے زندگی گزار دی، اور اس میں چلیں آپ نے کچھ نیک کام کر بھی لیے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ دیکھیں، یہ غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ نہ پڑھیں، اس دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز روزہ چھوڑ دیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا رجوع الی اللہ صحیح کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ اب جو اعمال آپ نیک کریں گے تو اس کا ایک وزن ہوگا، لیکن بغیر اللہ کو منزل بنائے اور دنیا کو مقصود بنا کے، دنیا ہی کی کامیابی کو مد نظر رکھ کے، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر آپ زندگی گزارتے رہے تو آپ کی زندگی ہو گئی ضائع۔ بس اب آخرت میں تو آپ کا تو ایمان باللہ تھا ہی نہیں، نہ جنت پر یقین، نہ دوزخ پر یقین، نہ دوبارہ اٹھنے پر یقین، نہ اس کی کامیابی کے لیے کوئی جد و جہد، نہ کوئی محنت۔ یہ جد و جہد محنت اصل میں تب رنگ لاتی ہے جب آپ رجوع کامل کر لیں، اللہ کی طرف رخ موڑ لیں۔ ایسا نہ ہوگا تو بس پھر آپ کی زندگی یقیناً ضائع ہو جائے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم رجوع کامل کرو گے تو یقین ہے کہ تمہارے رب یکفر عنکم، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارے جو کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ دنیا میں بھی اس کا ایک معنی اور بھی ہے، یعنی یکفر عن، تم سے ہٹا دے گا تمہاری بدحالی، برائیاں، پریشانیاں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں اس بات پہ تو ہمارا یقین ہے بھی نہیں، لیکن یہ ایک پتے کی بات ہے کہ اگر آپ ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں، ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں، ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں، تو آپ رجوع الی اللہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کو منزل بنا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ مقامی طور پر ایک رہنما ضرور ہونا چاہیے آپ کا، اکیلے آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ٹوٹلی میرے حوالے کر دیں اپنے آپ کو۔ بہرحال تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہوگا، جو لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کی دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، بس صرف اشارتاً اتنا بنا دیتا ہوں کہ جب اللہ کی مرضی پر آپ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی ہو گئے، تو کیوں آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کیوں آپ کی زندگی میں قرار نہیں آئے گا؟ تو یکفر عنکم سیئاتکم، اب انسان ہے، ہو سکتا ہے اس سے یعنی راستے پہ چلتے ہوئے کبھی کبھار کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی چھوٹی ٹھوکر، کوئی بڑی ٹھوکر، لیکن چونکہ یہ اللہ کے راستے پر ہے
تو اللہ تعالیٰ یعنی پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طریقے سے اس گناہ کو یعنی اللہ تعالیٰ سے معاف کروایا جائے۔ وہ لوگ جو جن کی منزل اللہ ہے، جو کہ اللہ کے راستے پر ہے، پھر اگر ان سے کچھ خطائیں ہوتی ہیں، مائنر خطائیں، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں کا موسم تھا، پتے خشک ہو چکے تھے، مدینے کی بات ہے، تو اصحاب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع تھے، ایک درخت کے ٹہنی کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا تو اس سے پتے جو ہے جھڑنے لگے، پتجھڑ کا موسم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کو کہ دیکھو، جب تم کامل وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو یہ گناہ جو ہے اسی طریقے سے تمہارے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مثال دے کے فرمایا کہ دیکھو، پوچھا صحابہ کرام سے کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس کا گھر ایک نہر کے کنارے ہو اور وہ 5 وقت اس میں نہا کے اپنے یعنی نماز پڑھتا ہو، تو کیا اس پہ میل کا کوئی شائبہ رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، 5 وقت اگر وہ غسل کرے گا تو اس پہ میل کیسے رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح تم 5 وقت کی اگر نماز پڑھو گے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تمہیں پاک صاف کر دے گا۔ اور یہ اس کثرت سے بہت سی ایسی حدیث ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔
O you who believe, repent to God with sincere repentance. Perhaps your Lord will remit your sins and admit you into gardens beneath which rivers flow on the day when God will not disappoint the Prophet and those who believed with him, their light streaming before them, and to their right they will say, Our Lord, complete our light for us and forgive us. You are capable of all things. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔